عزیز بچوں، آج ہمارا موضوع جو ہمارا لیسن ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ہے گوتم بدھ مذہب کا بانی۔ آپ کو معلوم ہے بہت سارے مذہب ہیں دنیا میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مذہب، ان میں دین اسلام، مذہب اسلام، اس کے ساتھ ساتھ سکھ مذہب، بودھ مذہب، عیسائی، مختلف۔ اور آج جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے گوتم بدھ مذہب کا بانی۔ اصل میں اس گوتم کا جو اصل نام تھا وہ ہے سدھارتھ، اور سدھارتھ بدھ مت کے بانی ہیں۔ اور یہ بدھ مذہب جو ہے، یہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ جو تھا یہ کپل رستو، ایک جگہ، ایک علاقہ، ایک ریاست ہے، اور موجودہ ہندوستان اور نیپال کے درمیان جو سرحد ہے وہیں پر یہ واقع ہے، اور وہیں پر ایک ریاست ہے، ایک جگہ ہے، لمبائی اس کا نام ہے اس جگہ کا، جہاں پر سدھارتھ جو ہے یہ پیدا ہوا 563 عیسوی میں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے کی جو تاریخ دی جاتی تھی، جیسے آج ہم دیتے ہیں 2021 عیسوی، ہم آج بھی لکھتے ہیں، اور عیسوی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی لکھی جاتی تھی، مگر اس وقت اس کا طریقہ ڈسینڈنگ آرڈر میں، یہ نیچے کی طرف آ رہا تھا، اس لیے یہ 563 میں جہاں پیدا ہوا وہاں پر نیچے آ کر ڈسینڈنگ آرڈر میں اس کو دکھایا جاتا ہے، اور 483 عیسوی میں، یعنی کہ پیچھے کی طرف ڈسینڈنگ آرڈر میں، بجائے اسینڈنگ آرڈر میں، اس کے بجائے ڈسینڈنگ آرڈر میں 483 عیسوی میں سدھارتھ یعنی کہ گوتم بدھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ چونکہ سدھارتھ جو ہے اس کی ذات، سدھارتھ کی جو ذات وہ گوتم، اور اس کا قبیلہ، ان کا جو قبیلہ تھا وہ شاکیہ تھا۔ گوتم کی یعنی کہ سدھارتھ کی جو پرورش ہوئی وہ ایک اچھے ماحول میں، ایک امیرانہ ماحول میں ہوئی۔ کیونکہ سدھارتھ راجا کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، اور جو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، جو راجا کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی پرورش بھی اسی انداز میں کی جاتی ہے، اسی انداز میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ملتا ہے۔ یہ بہتری، اور دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ان جیسے لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت ہی بہترین ماحول میں، پرتعیش انداز میں ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، اور اسی طرح کی پرورش سدھارتھ کی ہوئی۔ اور پھر جب یہ پرورش اس طرح ہوئی تو یقیناً اس ماحول کا، اس پرورش کا اثر گوتم پر ہونا لازمی تھا۔ سدھارتھ پر اس طرح کی پرتعیش پرورش کا اثر ہونا ضروری تھا، مگر یہاں حالات کچھ مختلف ہیں۔ یہاں
सिद्धार्थ ने बजाय इसके कि उस माहौल को पकड़ ले, जिस अंदाज में इसकी परवरिश हुई, इसने उस माहौल को छोड़ दिया, उस बेहतरीन अच्छी पुरवकार जिंदगी को छोड़ दिया। ये उसका खोगर नहीं बना, इस पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि इसने कोशिश की, इसने सोचा कि दुनिया में जितने भी लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, इन लोगों की जो जिंदगी है, पहले तो ये कि गरीब क्यों है, या मुफलिस क्यों है, नादार क्यों है, और दूसरा अब अगर कोई अहले सरवत भी है, अगर कोई अमीर भी है, तो उस अमीर की जिंदगी भी बिना गम के, मुसीबत के, मुश्किलात से खाली नहीं गुजरती है। और इसने कोशिश की कि ये जहां पर मसरत तो मिलती है, खुशी, मगर ये दायमी खुशी नहीं होती है, ये आर्जी मसरत होती है। हकीकत में, असल में एक इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर हमेशा परेशान देखा जाता है, और इस इंसान की जो जिंदगी है वो बिना गम और मुसीबतों से गुजरकर बिल आखिर ये इंसान बीमार पड़ता है और फिर मौत के आगोश में चला जाता है। 29 वर्ष की उम्र में 29 जब इसकी 29 वर्ष उम्र थी, 29, गौतम ने आज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी अख्तियार की, क्योंकि इसकी जो शादी हुई थी वो इसकी मामूजाद बहन से हुई थी। जब इसकी शादी मामूजाद बहन से हुई, एक नवमौलूद बच्चा, एक नवजायद बच्चा जिसकी उम्र थोड़ी थी, गौतम ने यानी कि सिद्धार्थ ने, जिसकी जात गौतम है और कबीला शाक्य, इसने क्या किया? इसने इस दुनियावी आसाइशात को, इसने इस दुनिया में जो उसे परवरिश मिली थी, जिस तरह से वो जिंदगी बसर कर रहे थे, एक राजा के बेटे की हैसियत से, अमीराना जिंदगी, प्रॉस्परस आदमी की हैसियत से, अमीर आदमी की हैसियत से, तो गौतम ने उस जिंदगी को ही खैरबाद कहा और वो एक योगी बन गई, मुफलिस योगी बन गई, एक आम आदमी, बहुत गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो, और इसने कोशिश की, योगी हम कहते हैं कसरत यानी इबादत, उसमें जो इबादत में जो कसरत होती है, यानी कि प्रैक्टिस होती है, जिसके जैसे कि जिस्मानी वर्जिश होती है, एक तो वर्जिश भी होती है और दूसरा इसमें इसे कहा जाता है कि यहाँ पर इबादत। और इसने कोशिश की, ये बहुत दूर चले गए इस माहौल से, आम जिंदगी से, ये खलवत इसने अख्तियार की, अलहदगी अख्तियार की। मकसद इसका ये था, गौतम का मकसद ये था कि मैं इस जिंदगी को इसने देखा कि ये गुर्बत में गुजरती है, मुफलिसी में गुजरती है, परेशानी में गुजरती है, इसी जिंदगी को, इसकी हकीकत को जानने की कोशिश की। और इसने सोचा कि जब वो योगी बन जाएगा, दूर जगह, वो इसका राज पालेगा। और इसने क्या किया? न कुछ खाया न कुछ पिया, बहुत मुद्दत तक मरा। इससे क्या हुआ? उसके बुरे नताइज निकले, क्योंकि गौतम जिस्मानी एतबार से बहुत कमजोर हुआ। इसका जब जिस्म कमजोर हुआ तो इसकी सेहत बिगड़ने लगी
اور اس کا ذہن بھی کمزور ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بہترین دماغ چاہیے تو ہماری بہترین پرورش جسمانی پرورش ہونی چاہیے۔ ہمارا جسم جب مضبوط ہوگا، سڈول ہوگا، جب ہم فزیکلی فٹ ہوں گے تو اس کا مطلب کہ ہم مینٹلی بھی فٹ ہوں گے، ہم جسمانی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی فٹ رہیں گے، مضبوط صحیح رہیں گے۔ تو اس نے پھر وہاں پر اس راستے کو چھوڑا جب یہ کمزور ہوا اور اس نے راز نہیں پایا تو پھر یہ واپس آیا، مگر صرف اس نے زندگی بدلی، اس نے کھانا شروع کیا، پینا شروع کیا، مگر یہ گھومتا پھرا اس لیے کہ یہ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ اس راز کو جاننا تھا کہ زندگی ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں گزرتی ہے ایسے کہ جہاں پر صرف مصیبت اور مشکلات نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس نے وہ پھاکا کشی چھوڑ دی اور ریاضت کی، مگر وہاں پر جب اسے وہ مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر اس نے وہ بھی چھوڑ دیا اور کوشش کی۔ پھر اس نے چونکہ ایک خلوت میں تھا ہی، مگر ایک دن یہ ایک راستے سے جا رہا تھا اور ایک جگہ ایک بہت بڑا درخت تھا، انجیر، جو یہاں ہمارے گھروں میں بھی دیکھے جاتے ہیں، مختلف گھروں کے باہر جو ہم دیکھتے ہیں ان کے سائن میں ہوتے ہیں انجیر، اسی کا بہت بڑا درخت تھا اور یہ اس کے نیچے بیٹھا، اور جب بیٹھا تو ذہن صرف اسی کام میں لگا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ حقیقت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے اس زندگی کا، یہ کیوں ایسے گزرتی ہے، ایک دنیا میں لوگ غریب کیوں ہیں، دنیا میں لوگ مفلس کیوں ہیں، دنیا میں اگر کوئی امیر بھی ہے تو اسے بھی سکون کیوں نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا تھا، ان چیزوں کے راز کو پاننا ہی اس کا اصل مقصد تھا۔ اور پھر اس نے کوشش کی اور جب رات بھر اس نے تفکر کیا، تفکر کا مطلب اس نے فکر کی، اس نے غور و فکر کیا، اس نے سوچا اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو گوتم نے کہا کہ اس نے اس معاملے کو، اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی راز کو پاتا ہے، ڈھونڈنے والا جب پاتا ہے اور زندگی کا راز جانتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب یہ اہل بصیرت ہے، اور اہل بصیرت کو ہی، جو اہل بصیرت ہوتے ہیں اسی کو اس نے کہا بدھ ہم کہتے ہیں جس نے کوئی راز پایا، زندگی کا راز پایا، اور پھر جس کے معنی صاحب بصیرت، یعنی جو صاحب بصیرت اسی کو کہتے ہیں بدھ، اور جو بدھ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں صاحب بصیرت۔ اور پھر یہاں پر تب ان کی عمر 29 سال کی عمر میں گوتم نکلا، گھر سے کنارہ کشی اختیار کی، اور 35 سال کی عمر جب ہوئی تو اس نے راز پا لیا، یعنی کہ اب یہ بدھ بن گیا۔ اور جب بدھ بنا، جب اہل بصیرت بنا تو پھر اس نے گاؤں نکل کر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گلی سے دوسری گلی، یعنی اس نے کوشش کی، یہ بہت گھوما، اور جو لوگ اسے ملتے تھے راستے میں، جب یہاں سے اس راستے سے نکلتا تھا آگے 10-15 بندے ملتے تھے، پھر اور آگے نکلا، پھر اور 10-15 بندے، کہیں 2 کہیں 4، اور اس نے اپنے خیالات کا، یعنی کہ جو راز پایا، اس زندگی کا جو راز گوتم نے پایا، اس راز کو، یعنی کہ اب اس نے خیالات جو اس کے تھے، جو راز، اس کو اپنے خیالات میں اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور جب اس کی جو وفات ہوئی
جب اس کا انتقال ہوا گوتم کا، تقریباً کب موت سے کب وفات سے کب 1 سال تک اس کے گوتم کے بہت سارے چیرے چانٹے بن چکے تھے. یعنی کہ چیرے چانٹے کا مطلب ہے اس کے پیروکار، اس کی تقلید کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے خیالات کو تسلیم کرنے والے، یہ اس کے پیچھے پڑے، یہ اس کے پیچھے چلے اور یہ اس کے پیروکار بن گئے. اور پہلے جو گوتم کی تعلیمات تھی، جو گوتم کا خیال، جو گوتم نے پایا راز، وہ پہلے جو اس نے جن لوگوں کو بتایا، پہلے سینہ بہ سینہ چلتا تھا. کسی نے کسی کو سنایا، پھر اس نے دوسرے کو سنایا. جب لٹریری سورس ہمارے پاس نہیں تھا، جب ہمارے پاس کوئی چیز پبلش نہیں ہوتی تھی، اس وقت ایک انسان کسی کی بات دوسرے انسان کو سناتا تھا، اور پھر وہ دوسرا تیسرے کو سناتا تھا، اور تیسرا چوتھے کو. تو اس کو ہم کہتے ہیں سینہ بہ سینہ یہ بات چلتی تھی. اور پھر جب تک کہ اس کے پیروکاروں نے بیت میں اس کی تعلیمات کو جمع کیا، اور آپ پھر وہ پبلش بھی ہوئے. اور اب یہاں پر اس کی جو تعلیمات تھی، جو اس نے راز پایا، جو اس نے لوگوں کو تعلیمات دی، اس کے بارے میں وہ کون سی تعلیمات ہیں، وہ کیا ہیں، ان میں کیا حقیقت ہے، وہ راز کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں آپ کو بتائیں گے.